السلام علیکم۔ آپ سب مجھے جانتے ہو اور کچھ عرصہ اپنی غیر موجودگی کا اظہار بناتے ہوئے میں اتنے عرصے سے غائب تھا، میڈیا کے اوپر سے نہیں آ رہا تھا اور اپنے آپ سوشل میڈیا وغیرہ سے بھی کافی دور تھا۔ کچھ لوگوں میں اعتراض بھی تھا اس بات پہ کہ کیوں تم اس طرح کر رہے ہو۔ خیر وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ آج جو بات میں کرنے آیا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ آج الیکشن کا یعنی الیکشن کل ہو گیا، آج دوسرا دن ہے۔ یہ الیکشن دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں جتنے عرصے سے پاکستان میں رہ رہا ہوں اور جتنی الیکشن کمپینز ہوئی ہیں، ہر دفعہ کسی ایک دھڑے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر نواز شریف کے چھانگا مانگا والے واقعات ہوں، وہ چاہے مشرف دور میں نواز شریف سمیت باقی جماعتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی بات ہو، وہ چاہے کاف لیگ کے دور میں جو پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہوا، وہ والا دور بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اور پھر ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا پچھلے 10 ماہ سے جو اس گورنمنٹ نے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ، ان لوگوں نے جو سلوک کیا وہ آپ سب کے سامنے۔ انتخابی نتائج کچھ بھی ہوں، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ سے کبھی کچھ سیکھا نہیں ہے۔ آج بھی وہیں کھڑے ہیں، اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے باقی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ٹریڈیشنز کو چینج ہی نہیں کیا۔ آج بھی ہمیں کسی کو مظلوم بنا کے دکھانا پڑے گا اور کسی کو طاقتور بنا کے دکھانا پڑے گا۔ ایک ایسا قانون جس نے کچھ عرصہ پہلے میاں محمد نواز شریف کو نااہل قرار دیا اور سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا، وہ ایک ان کا اپنا عمل ہے کہ جس میں وہ چلے گئے باہر، میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا اس بات کے اندر کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، بھاگ کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پر یہ سسٹم کیا سسٹم ہے کہ آج جس کے حق میں رہنا ہے اس کی ہر چیز کے حق میں رہنا ہے، اور جس کے خلاف ہونا ہے اس کی ہر چیز کے خلاف ہو جانا ہے۔ یہ کیسا گندا قانون ہے جس کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ غریب کو سستا قانون دیا جائے گا۔ ارے بھائی، صحت، تعلیم اور انصاف، یہ 3 چیزیں مفت دینے والی ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ سستا دیا جائے گا، اور پھر ایسے دیا جائے گا جیسے دیا جا رہا ہے۔ اگر کل کو، میں پھر کہہ رہا ہوں، I'm repeating this line، اگر کل کو عمران خان کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف فیصلوں کو کالعدم قرار دے کے یا کسی بھی طریقے سے واٹس ایور، تو اس مقام کی جو قانونی نظام ہے نا اس کو پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے۔ اس گھٹیا قانون کو کسی اور جگہ لگا لو بھائی، تمہاری مہربانی۔ یا سیدھی طرح بتاؤ جنگل ہے، اپنی مرضی کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے لیے قانون موجود ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اس وقت ہوگا جس وقت آپ خود کسی پاور میں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک فیل سسٹم ہے، گندا سسٹم ہے۔ اس گندے سسٹم نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے پوری دنیا میں ہمیں۔ دا بنانا ریپبلک آف پاکستان کہا جاتا ہے ہمیں۔ احساس ہی نہیں کسی کو کسی بات کا۔ پاکستان چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی ہی جائے گی، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ خدا را اس قوم پہ رحم کرے۔ اور ایک بات اور، جس شخص نے کل ووٹ نہیں ڈالا، جس شخص نے دانستہ طور پر کل ووٹ نہیں ڈالا، جس نے کہا کہ میں سو رہا تھا، مجھے کوئی کام تھا، کام وہ والا کام نہیں، کوئی ضروری کام ہے تو اس پہ میں چلو ایکسکیوز ہے، بنتا ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑتے، لیکن فری ہونے کے باوجود وہ دوستوں میں رہا، اس نے سارے دن سوتا رہا، اس نے کہا میرے ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس شخص کو میں صرف ایک لفظ کہوں گا،
کہ تم سے زیادہ سوئی ہوئی قوم دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور تم نہیں جاگے نا، اب ساری زندگی روتے رہنا، تمہاری وجہ سے ہوا جو کچھ ہوا۔ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ٹرن آؤٹ تھا، میرے خیال ہے میں نے آج تک اتنا نہیں دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پولیس اسٹیشن کو ایگزیکٹلی 5 بجے بند کر دیا گیا، ورنہ عام طور پہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ایکسٹینڈ کرنے کی آپشن ہوتی تھی، ہر دفعہ ہوتی تھی، اس بار نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ایک سٹی سے دوسری سٹی تک گیا ہوں، صرف ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اور مجھے پھر بھی پتہ ہے کہ مجھے اس سسٹم پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن مجھے مجبوری ہے کہ میں نے اس سسٹم میں رہنا ہے، میری مجبوری کہ میں پاکستانی ہوں، میری مجبوری ہے کہ یہ میرا ملک ہے۔ انسان جھونپڑیوں میں رہتا ہے نا، تو وہ کبھی بڑے بڑے گھروں کے خواب ضرور دیکھتا ہے، لیکن اس میں جھونپڑی والا جو سا وہ عشق ہے وہ نکلتا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، آپ نے کام پورا کر لیا، اب دیکھیں کون آتا ہے کیا ہوتا ہے، لیکن اس چیز سے ڈسہارٹ مت ہونا۔ آپ کی مرضی کی گورنمنٹ نہیں آتی، وٹ ایور آپ جس کو بھی آپ ووٹ ڈالتے ہو، اس سے آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا، بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس کو چلانا ہے، اور صرف ایک عزم کرنا ہے، کوئی بھی آئے اسے فل ٹائم دیا جائے، اسے پتہ ہو کہ میں نے یہ سال گزارنے ہیں اور میں نے اس کے بعد اس کا جواب دہ ہونا ہے، نہ کہ مظلوم بننا ہے، نہ کہ میں نے کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کر لینی ہیں اور اس کے بعد مجھے نکال دیں گے، میں مظلوم کارڈ بنا کے اپنے آپ کو چلا لوں گا۔ بھٹو سے لے کر آج تک ہم یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں، وہ مظلومیت کا جھنڈا جو بھٹو کی پھانسی کے ساتھ شروع ہوا وہ آج تک زندہ ہی ہے، وہ مر ہی نہیں سکا۔ امید ہے کہ آج کے بعد ایک مخصوص طبقے کو جو ایک مخصوص جماعت کے ساتھ منسلک تھا اس سے وہ اس طرح ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس قوم پر رحم کرے، جو قوم اپنے لیے اللہ سے رحم کی دعا تک نہیں مانگتی۔ معراج کی رات کو لوگ کھیلوں میں مصروف تھے، باقی چیزوں میں مصروف تھے، چھوٹی موٹی دعائی کر لیتے یار، اپنے لیے کر لیتے، اپنے لیے۔ خود غرض تو ہم ہیں ہی نا، کہ نہیں ہیں؟ اور اگر ہم خود غرض اس معاملے میں بھی نہیں ہیں تو واقعی ہم سوئی ہوئی قوم ہیں، اس سوئی ہوئی قوم کو کوئی جگا نہیں سکتا۔ آپ واہیات قسم کے اسٹریٹ ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہو، آپ تھوڑے سے پیسے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آپ کی نجی محفلیں اتنی گندی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ اس نجی فیملی وہ جو پارٹیز ہوتی ہیں نا، ان کے آپ ویڈیوز اپنی فیملی میں کسی کو دکھا نہیں سکتے، وہ اتنے گھٹیا ہوتے ہیں۔ اس چیز کے ساتھ چلو گے ساری چیزیں کرو گے، محنت کرنا بھول گئے ہو، احساس ہی ختم ہو گئی ہے تم لوگوں میں، تمہیں کمانا ایک الیکشن والے دن یاد آ گیا ہے کہ آج کی دن تو میری دیہڑی ہے، آج میں کوئی الیکشن ووٹ شوٹ نہیں ڈالنے جا سکتا۔ ایسے کرو گے؟ جس نے کل ووٹ جان بوجھ کے نہیں ڈالا اس نے خیانت کی ہے، خیانت کی ہے۔ کم سے کم ندامت تو دکھاؤ اپنے چہرے پہ، کم از کم یہ تو کوئی یاد کسی وجہ سے میں یہ ووٹ ڈال سکا۔ یہ بکواس مت کرنا میں نے کیوں ڈالنا تھا ووٹ۔ اگر تم نے آج ووٹ نہیں ڈالا نا تو گورنمنٹ سے کبھی سڑکوں کے بارے میں کمپلین مت کرنا، گورنمنٹ سے کبھی ہاسپٹلس کے بارے میں کمپلین مت کرنا، ان کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں کبھی کمپلین مت کرنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ میرا پاسپورٹ کیوں نہیں بن رہا، کبھی یہ کمپلین مت کرنا کہ میں جب ویزا لگوانے جاتا ہوں تو وہ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور تم ہو ہی حقیر، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اوقات کیا ہے تم لوگوں کی؟ کبھی دیکھا ہے تم لوگوں نے
جو اچھوت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے ایک عجیب و غریب سی ان کی سائیکی ہوتی ہے، ان کو شہر کے کسی ایک نکر میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہیں پہ رہ لیں، یہیں پہ کر لیں سب کچھ. وہ اس کو اپنی آزادی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ پوری دنیا ان کو سائڈ پہ کر کے بیٹھی ہوتی ہے کہ پڑے رہے یہاں پہ گندے مندے ہو کے. جس چیز کو تم اپنی آزادی سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے اچھا آزاد کھلا ڈلا ملک کوئی نہیں ہے، اصل میں وہ تمہاری گندگی ہے جو تمہیں یہاں پہ رکھنے کے لیے مجبور کی ہوئی ہے. اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کی بھی کہوں گا کہ تم لوگ بھی پوری دنیا میں اپنی وہ لوہا منواتے ہو اپنی بدتمیزی کا، اپنے اس لیول کا، اور اس کے بعد وہاں کے قانونوں کو بھی مانتے ہو، سب کچھ کرتے ہو. تمہارے سارے ایٹیکیٹس جو ان سے ہیں نا، وہ ایئرپورٹ کی اس طرف آ کے ختم ہو جاتے ہیں. کچھ تو لے کے آؤ یہاں پہ، ڈالرز کے علاوہ بھی. کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے اوپر کوئی باہر سے کوئی شخص آ کے مسلط ہوتا ہے، نہیں، تم ہی خود مسلط کرتے ہو اپنے اوپر. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسی قوم ہوتی ہے، جتنی گمراہ قوم ہوتی ہے، ان کا جو حکمران ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ گمراہ ہوتا ہے، ان کے جیسا ہی ہوتا ہے، انہی میں سے ہوتا ہے، انہی جیسا ہوتا ہے. اور اگر کوئی حکمران تم پہ ظلم کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ تم ظلم کروانے کے عادی ہو. اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرو اور دعا کرو کہ اللہ پاک تمہاری گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اس دنیا میں ہمیں باشعور قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.